صدقہ خیرات اور زکوٰۃ میں قرآن مجید کی روح سے کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ صدقات کے نام سے ہی آیا ہے۔ سورہ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو یہ جو زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، تو اس کا ہاں لفظ جو آیا ہے زکوٰۃ نہیں آیا ہے بلکہ صدقات آیا ہے۔ اور ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ ایک صدقہ ہے واجب جو لازم ہے، یہ ہے زکوٰۃ، ایک صدقہ ہے نافلہ، اس سے اوپر مزید دینا، اس کو ہم عام طور پہ صدقہ کہتے ہیں۔ تو صدقہ نافلہ جو ہے وہ صدقہ ہے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، اور صدقہ واجب جو ہے لازم اور فرض وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اصل میں تو وہی ساری مدیں اس کے بھی ہیں، غرباء، مساکین، یتامہ، اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ۔ کوئی شخص جو ہے وہ قرضے کے اندر بری طرح بندھ گیا ہے، جکڑا گیا ہے، نکل نہیں پا رہا، اس کو یکمشت کوئی مدد دے کر اس قرض کے جنگل سے اور چنگل سے نجات دلا دینا، یہ چیزیں جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، کس کو معلوم ہے۔ وہ تو اختلاف اگر ہوتا تو اس میں ہوتا ہے آج کل کے مسائل میں کہ وہ آیا حالات کی تبدیلی کے ساتھ جو اس وقت چیزیں کہی گئی تھی وہ جو کی تو رہیں گی یا کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ مثلا وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ترکھان ہے، لوہار ہے، تو اس کے جو اوزار ہیں، ترکھان کے اوزار ہیں، لوہار کے اوزار، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اب سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ملیں بنتی ہیں اور یہ جو بڑے بڑے جو ہے کارخانے ہیں، یہ کروڑوں روپے کی مالیت کے، کہ کیا ان کو بھی ہم سمجھیں گے؟ وہ تو مشینیں تو ہے نا، جیسے جو اوزار ہوئے ویسے وہ اوزار لگے ہوئے وہاں پر۔ تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جس کے اوپر ضرورت ہے اجتہاد کی، اور جب صحیح اسلامی حکومت ہوگی تو پھر یہ اجتہاد ہوگا۔ ابھی اس پر بحثیں کریں گے تو ایک اختلافی باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی اور ذہنوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح مثلا یہ تھا کہ اونٹ اگر کوئی پالتا ہے بیچنے کے لیے، اور تو یہ گویا کہ اس کا مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اتنے اونٹ ہوں تو اس پر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ جو اونٹ کسی نے رکھے ہوں بار برداری کے لیے، کوئی شخص مزدوری کر رہا ہے، سامان یہاں سے وہاں پہنچانا، وہاں سے یہاں لانا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پابندے آیا کرتے تھے افغانستان سے، اور وہ جو لوگ آتے تھے اونٹ لے کر، اور اونٹوں پر وہ ادھر سے ادھر سامان پہنچاتے تھے، اجرت لیتے تھے۔ تو جو بار برداری کے اونٹ ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں تھی۔ اب کیا اسی پر قیاس کیا جائے گا؟ کروڑوں روپے کے جو ٹرالے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اب یہ کس قدر بڑی قیمت کی چیزیں ہیں، کیا یہ بھی اسی میں آئیں گی؟ اب اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں، اس بات بھی اور اس کے خلاف بھی، کہ اجتہاد کر کے ان پر زکوٰۃ لگائی جائے۔ تو یہ مسائل تو وہ ہیں کہ جو علماء جو ہیں راسخ رسوخ فی علم رکھنے والے اور جدید حالات کو بھی جاننے والے، ان کے باہمی اتحاد سے، اتفاق سے کوئی جو ہے اس معاملے میں کوشش کی جائے کہ اجتہاد ہو۔ لیکن یہ کہ وہ جو چیز آپ نے پوچھی تھی اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی، ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکوٰۃ۔ کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو، بوتل کا کارک تو کھل جائے، پھر اور بھی دو، اور بھی دو، اور بھی دو۔ یہ تو اوبلیگیٹری ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکوٰۃ ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے مغالطے میں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا۔ ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہاں آتا زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے۔ اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کرے ہیں؟ فرمایا قل العفو، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے، حضور نے کبھی زکوٰۃ دی، کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ کیسی عجیب بات ہے۔ ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب، کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں۔ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پائچے جو ہیں ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے؟ ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، اسوہ تو یہ ہے۔ اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر،
سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے، کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائیں؟ ایک انصاری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر، ہی ڈیڈنٹ ہیو اینی ہوم۔ ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے۔ قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکات دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس۔ قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں، کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے، پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے۔ شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے۔ انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں کچھ انگوروں کے گوشے رکھے، اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے۔ یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں، مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ۔ جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھی، اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے کہا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر میں نعمتوں کا حساب لیا جائے، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمتیں ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ، آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%، وہاں 700% ملتا ہے۔ 700% نہیں، 7000، 700 گنا۔ Why to keep it in these banks؟ حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے وعظ کوئی ممکن نہیں۔ اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کرتا۔ اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا ہے۔ اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہیں، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تمہیں کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہیں۔ البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی۔ تو یہ ہے انفاق کا معاملہ۔ اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے، قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا، اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو۔ قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا، اگرچہ فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی عمراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکوٰۃ کے۔ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان اصل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام نہیں کیا۔ یہ آپ کی چوائس پر ہے، البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کر۔ عام حالات میں یہ نہیں، ایک شخص آئے صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے وہ رسا کو غریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا دے، نہیں آدھا بھی بہت ہے۔ فرمایا تہائی دیتا ہوں؟ فرمایا ہاں تہائی کافی، وَالثُلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت ہے۔ اور یہی قانون ہے وراثت کا، آپ ثلث سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔
ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں وارث کے لیے، لا وصیت لوارث۔ تو یہ ہے زکوٰۃ در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شے، کم سے کم یہ تو دو، بوتل کا کور کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، سب سے پہلے ذوی القربیٰ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی، دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ، حق بحقدار رسید، ذوی القربیٰ والیتامىٰ، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمت۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم ہو گئی۔ تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہوگی، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے۔ اس وقت کی حالت ایسی، ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہو، اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو بھاگ جائے گا، پھر بھی آئے گا اس میں۔ لیکن یہ کہ سبیل، یہ بھی ایک کھاتا ہے، وسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو۔ تو سخت مذمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا۔ اسلام کی تعلیمات کے منافی، اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لمسم کرے، پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دے دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھیں 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں، وَلَا أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکو نہیں، اچھا بھائی نہیں معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھ۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دے۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دیا، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ، قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا۔
میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے۔ حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ٹھیک۔ باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا، تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا۔ میری محبت اس کو اختیار کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فَلَا تَنِيَا عَنْ ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل معنی۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ یہ اب یہ نہ رہے
تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ۔ اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے۔ آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے۔ نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیائے معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ تمام ذرائع ذکر ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے۔ حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا، اصل میں تو ترجمہ ہوگا لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے۔ اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے گا، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیں۔ ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے، ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں جس میں مکالمہ ہوتا، جس میں گفتگو ہوتی۔ تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ، یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا، اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب، اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار۔ پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا، یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کے، کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف
جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام. وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے تخاطب، براہ راست مخاطب ہونا. یہ گویا کہ لب لباب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں علامہ اقبال کے خطبے کا. دی میننگ آف پریئر ان اسلام. خطبات جو ہیں ان کے مشہور، ان میں غالباً یہ تیسرا یا چوتھا لیکچر ہے کہ اس میں تصور یہ دیا گیا ہے کہ دو ہی انائیں ہیں. ایک انائے کبیر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ وہ انائے کبیر ہے، انائے مطلق ہے، میں، بہت بڑی میں، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا دی بگ آئی ایم. یہ بگ آئی ایم جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں، اور میرے علم کی حد تک کوئی اور مقام نہیں ہے جس میں اس قدر جلال ہو. اللہ نے اس طور سے اپنی انانیت کبریٰ اور انانیت مطلقہ کا اظہار اس بلند آہنگ کے ساتھ کیا ہو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا. وہ انائے کبیر اور یہ انائے صغیر، یہ انائے محدود، یہ چھوٹی سی ایک انا ہے، میں، یہ میں ہوں. آپ جب کہتے ہیں میں، بڑی محدود سی ایک انا، دی فائنائٹ ایگو، انائے محدود اور انفائنائٹ ایگو. اور صلاۃ اصل میں کیا ہے؟ اس چھوٹی انا کا بڑی انا کے سامنے آ کر، روبرو ہو کر، وہ جو کبھی ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، روبرو ہو کر خطاب. ایک ہے وہ صیغہ غائب میں تکرار، سبحان اللہ، سبحان، وہ بھی بہت اہم ہے، اس کا اپنی جگہ پر فائدہ ہے، لیکن ہر شے کے درجے ہیں. اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر آپ ان کے درجوں کا علیحدہ علیحدہ لحاظ نہیں کریں گے تو غلط رخ پر پڑ جائیں گے. تو یہ جو دو ذکر خطابی یا ذکر حضوری، نماز اصل میں اس کی بلند ترین، یہی وجہ ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کا کی جس قدر تکرار یہاں پر ہے، آپ نے غور کیا، اس میں خطاب ہے. یا پھر یہ کہ یہ کا کی اس طرح کی تکرار آپ کو دعائے قنوت میں ملے گی. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک. اب یہ جو ہے یہ در حقیقت خطاب کا اندازہ ہے کہ براہ راست. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز. اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے. سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں، جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا. یہ وہی جملہ اسمیہ ہے، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے. اب یہ غیاب سے حضور کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے وہ. اب پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعا ہے. یہ ہے غیاب سے حضور کی طرف تدریجاً ارتقاء. یہی وجہ ہے، اب نوٹ کر لیجئے، وہ چھوٹی سی حدیث یہ بھولنی نہیں چاہیے، الصلاۃ معراج المومنین. اس لیے کہ مخاطبہ الہی براہ راست حضور کو جو حاصل ہوا وہ معراج میں ہوا، التحیات کا مکالمہ وہی ہوا. لہذا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ باقی جو وحی ہوئی ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ہوئی ہے، یا کوئی الہام ہوا ہے حضور کے قلب مبارک پر کوئی شے القاء کی گئی ہے، تو وہ دوسری نوعیت کی وحی ہے. وہ جو مخاطبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اس دنیا ہی میں حاصل ہوا ہے، کوہ طور کی بلندیوں پر، یہی ان کی امتیازی شان ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. یہ براہ راست مخاطبہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب یہ آپ کو حاصل ہوا، اور حضور نے اسی لیے نماز کو معراج المومنین قرار دیا، اس لیے کہ اس میں وہی براہ راست مخاطبہ اور مکالمہ اور وہی گفتگو ہے جو ہو رہی ہے. اس کے ضمن میں وہ حدیث، اب اس وقت شاید میرا وقت
ختم ہونے کے قریب ہو. لیکن وہ حدیث جو اس اعتبار سے حدیث قدسی ہے، اگرچہ بعد میں اس کے جو مزید تفصیل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خود بیان کی ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہیں گے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دی. اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی. اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہی. ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی ہے. تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی. اب دوسری عام حدیث ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، تمجید کی ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. یہ تو معاہدہ ہے نا، معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے ہیں، بند جاتے ہیں. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا، اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے. ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، یہ طلب ہے. اسی کی شرح ہے جو اب آخری 3 آیتیں ہیں. پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے. اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ فعل مضارع میں تو دونوں موجود ہیں، شامل ہیں، تو یہ ایک اعتراف ہے، اظہار حال ہے. اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایاک نعبد. ورنہ اگر ہماری اصل صورتحال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا، غلط بیانی ہو جائے گی. ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور مستقبل میں کیجئے، کریں گے، یہ ہے عہد. تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے. اس کے لیے فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور پھر اس کے بعد وہ استدعا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے، ایک ہی جملے کی حیثیت سے. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے. اس بندے نے ایک درخواست پیش کی ہے اور میں نے گرانٹ کی، وہ اپلیکیشن، وہ ریکویسٹ گرانٹڈ ہم نے دے دی. ولعبدی ما سأل، یہ ہے اس کی تاثیر کا عالم. لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف، ہندو ایکسپلائٹ کر ہماری تہذیب کو ختم کریں، آپ کن بندھنوں میں ہمیں باندھ رہے ہیں. تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا. 57 سال ہو گئے ہمیں، جو ملک لیا تھا اسلام 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 کی رٹ لگا کر، وہ کہاں اسلام لا. کچھ لوگ ٹی وی کو بھی حرام کہتے ہیں، برائے مہربانی وضاحت کریں. میں سب سے پہلے عنوان میں 2 چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، بر صغیر کی اصطلاح غلط ہے. بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیروں کو بھی کہہ دیں گے، چھوٹی خشکی. یہ ترجمہ کیا گیا ہے سب کانٹیننٹ کا. کانٹیننٹ کہتے ہیں بر اعظم، بر اعظم کانٹیننٹ. تو اعظم سے نیچے آتا ہے عظیم، یہ بر عظیم ہے ہند. بر عظیم ہے پاک و ہند، آج ہم اسے پاک و ہند کہیں گے، پہلے یہ بر عظیم ہند تھا. یہ غلط لفظ ہمارے ہاں لکھنے میں بولنے میں آ گیا ہے. بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیرے کو بھی کہہ دیں گے، چھوٹی سی خشکی. یہ بہت بڑی خشکی ہے. یہ بر اعظم ایشیا کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس لیے اعظم سے ایک سیڑھی نیچے اتریے تو عظیم ہوتا. یہ بر عظیم ہے، بر صغیر نہیں. اسی طرح مسلمان غیر اسلامی ریاست میں اس میں بھی ایک مغالطہ ہے، گویا کہ دنیا میں کوئی خالص اسلامی ریاست بھی ہے، جبکہ آج دنیا کی تمام مسلمان مملکتیں خالص غیر اسلامی. تو گویا کہ بنیادی طور پر کوئی فرق واقع نہیں. مسلم اکثریت کا ملک ہونا اور بات ہے، اور اسلامی ریاست ہونا اور بات ہے، زمین و آسمان کا فرق. بہرحال ان دونوں موضوعات پر میں کوشش کروں گا
کہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میں بہت سے حضرات میری بعض آراء سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میں خلوص و اخلاص کا تقاضا پورا نہیں کروں گا، نہ اپنی ذات سے نہ آپ سے۔ اگر وہی بات آپ سے نہ کہوں اور آپ کے سامنے نہ رکھوں کہ جو میری حقیقی رائے ہے، تو میں چند باتیں رکھوں گا، قبول کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ دیکھیے، بر عظیم پاک و ہند کے ضمن میں سب سے پہلے تو دو بدقسمتیوں کو نوٹ کرنی۔ پہلی بدقسمتی یہ کہ یہ بر عظیم دور نبوت کی سعادتوں سے محروم رہا۔ دور نبوت میں یہاں تک دعوت اسلام نہیں پہنچی، اکا دکا کوئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ مالابار کا کوئی راجہ تھا جس نے شق القمر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسے جب معلوم ہوا کہ یہ تو اصل میں ایک عرب میں پیدا ہونے والے رسول کی انگلی کے اشارے سے ہوا تھا، تو وہ ایمان لے آئے۔ لیکن یہ آئسولیٹڈ واقعات ہیں۔ بحیثیت مجموعی بر عظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم، پھر یہ کہ دور خلافت راشدہ کی برکات سے بھی محروم۔ یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بنی امیہ میں، وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیپ سے لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف، اسے یہاں کراچی کے قریب اسے یہاں کے سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ۔ اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے، وہ ملوکیت تھی، اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشدہ اسلامی حکومت تھی، کہ جو قیدی ہیں تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے۔ جب اس کے جواب میں بالکل منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ گیا، گویا کہ یہ ایک سزا دینے کی ایک بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا۔ وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا، فٹ ہلز آف کشمیر تک، تو یہ اسلام خالص عربی اسلام ہے۔ ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری، اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے، نہ مسلک تھے، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھیں، علم کلام کی بحثیں ہوئی تھی، نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا، ابھی کچھ نہیں تھا۔ سادہ اسلام، اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار، چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی، اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو نوجوان 17-18 برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک باز، سندھ کے ہندوؤں نے جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے، فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری است، جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا، تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو پوجا جانے لگا۔ یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی، کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی، اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے، لہذا محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا، واپس آنا شروع ہوا، اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے، لیکن اسلام کی واپسی، یہ اسلام کا پہلا ورود تھا بر عظیم کی سرزمین پر۔ اس کے بعد اسلام آیا ہے 300 برس بعد، اور اب یوں آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہیں، کوہ سلیمان میں، کوہ ہندو کش اور کوہ سلیمان میں، درہ خیبر ہے، درہ ٹوچی ہے، درہ گومل ہے، درہ بولان ہے، یہاں سے اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی۔ ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، بحثیں بھی تھیں، مناظرے بھی تھے۔ دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا، اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصور اس کی بنیاد میں موجود۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے،
اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلاماں کہلاتا. ترک غلام تھے جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے. عالم اسلام میں اس وقت 2 عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے. ممالک، مملوک، یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام تھے. خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، یہ سب کون تھے؟ غلام تھے. بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی، توحیدی شان نہیں رہی. خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی. خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے، عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے. لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی 3 شاخوں میں بٹ گئی. سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئی. علمی قیادت، علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین، اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت. تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے 300 برس بعد. اب اس کے 500 برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا، اور وہ تھا شیعیت کا. آپ کو معلوم ہے کہ سن 1000 عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا. شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی. البتہ دہلی پر 1206 میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا 1206 میں شروع ہوا. بہرحال اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 300 برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے، داخل ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی. شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے، شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، ان میں سے مثلاً 2 کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر امبیڈکر انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہوں، گویا کہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان بلاک مسلمان ہوں. لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسلک کو اختیار کریں یا اس کو کریں. وہ اسی حیث بیس پہ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کرتا. اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں، اب میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری مخاصمت ہو جائے گی، دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی. اب اگلا دور آیا، ہندوستان میں انگریز آ گئے. یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناگوار گزریں، لیکن کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہیں لیکن حقائق ہیں، انہیں سمجھنا. انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر. ویسے تو یہ کہ ہندو راجے مہاراجا بھی تھے، لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے. لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا، اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ہم تھے یہاں کے حاکم، کیوں نہ واپس حاصل کریں. بغاوت کے ان کے اندر جراثیم مسلسل پروان چڑھتے. مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا. کیوں کہ ہندوؤں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا، کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا. پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سبقت کی. بنگال میں انگریز آیا، اور بنگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کہ لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہے بہت عرصے تک استعمال ہوتی رہی ہندوستان میں. یہ کون تھے؟ چیٹرجی، بینرجی، سب کے سب بنگالی تھے. ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے. ان کا ماضی عظمت والا، آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا، چندر گپت موریہ کا دور بہت عظمت کا، وکرمادیتیہ کا دور بہت عظمت کا تھا، لیکن وہ بہت پیچھے جا چکے. تقریباً مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے 1000 سال کا فصل واقع ہوا. لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی، جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی، فارسی پڑھتے تھے، کوڈ لینگویج فارسی ہے، جیسے کہ پھر بعد میں مسلمان اور ہندو اور سب نے انگریزی پڑھی. ملازمتیں ملیں گے تو انگریزی پڑھنے والوں کو ملیں گے، راستہ کیریئرز کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا. اسی لیے کہاوت تھی ہندوستان میں، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل. اب فارسی پڑھ کے تو اسے کہیں حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کچھ اور ہونا چاہیے. فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا. جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن، ان کی روایات ابھی تازہ تھی. لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کے، انہوں نے
انگریزی علوم، انگریزی سائنس، انگریزی تہذیب اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا، اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈویژن ہو، بلکہ ابتدائی ریئیکشن تو بہت سخت تھا، یک طرفہ تھا۔ ہم نہ انگریزی پڑھیں گے، ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، ہم تو اپنے کونوں خدروں میں اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، قال اللہ قال الرسول۔ اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لے تو کرسٹان ہو گیا۔ یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں، کانٹا تو بہت دور کی بات ہے، چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا۔ تو اس درجے ریئیکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں، گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نان کوآپریشن، تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نان کوآپریشن فرام دی ویری بگننگ شروع۔ اس پر سر سید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت، ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، 1857 کی، یہ تو مشترک تھی، تو اس کے اندر کیا سبب ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے بودھ محسوس نہ کریں۔ اور مسلمانوں سے بھی کہا بھائی انگریزی پڑھو، انگریزی علوم حاصل کرو، سائنس پڑھو، سائنٹیفک نالج حاصل کرو، ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی؟ پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اس اعتبار سے سر سید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے، انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی۔ یہ ان کی پالیسی رہی مستقل، یہ ایک قوم کی حیثیت سے سامنے نہ آ جائے، پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا، کچھ اور فیکٹر بھی تھے۔ ہندوؤں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے 800 برس، 1000 برس، اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے، کوئی اچھا بھی تھا، تو اکثر و بیشتر تو عیاش قسم کے لوگ تھے۔ ہم نے محل بنائے، تاج محل بنائے، ہم نے کوئی کام اور تو کیا نہیں۔ دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا، صوفیاء نے کی، کبھی بھی سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اہتمام نہیں ہوئی۔ ایک دو ایکسیپشنز ہیں، ایک راجہ گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقے کا جس نے کہ تبلیغ کا اہتمام کیا، ایک راجہ کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اہتمام کیا، باقی حکمرانوں نے کوئی آزادی سے قبل متصلاً جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کا ایک خوف، کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، ون مین ون ووٹ۔ اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت میں، تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تقسیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلام ہوں، ان کی تہذیب بھی ختم کر دی جائے گی۔ شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میوات کے علاقے میں بڑی زبردست تحریک اٹھائی گئی تھی شدھی، جس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے اور تبلیغی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ یہ اصل میں میوات کے اندر جو شدھی کی تحریک تھی اس کا جواب تھا، اس سے حفاظت مسلمان۔ تو اندیشہ یہ تھا کہ ہندو ایکسپلائٹ کرے، ہماری تہذیب کو ختم کرے گا، ہماری زبان کو ختم کرے گا، معاشی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، مفلوج کرے گا، اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا دے۔ تو مسلمانوں کی ایک قومی جماعت، اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا، وہ نوابوں، جاگیرداروں، نواب زادوں ان کی جماعت تھی مسلم لیگ، جو 1906 میں قائم ہوئی۔ مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا، نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ۔ اس کی جو 1906 سے لے کر 1924 تک کی جد و جہد ہے، وہ ساری دفاعی جد و جہد تھی۔ ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے، ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے، ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو، کوئی توازن پیدا ہو سکے۔ بس اسی پر ساری گفت و شریف تھی۔ اور اس کے ضمن میں محمد علی جناح جو ہیں وہ تو پروفٹ آف لو قرار دیے گئے، اتحاد کا پیغام بر۔ وہ 1906 میں تھے انڈیا میں موجود، مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، کانگریس کے رکن تھے۔ اس کے بعد 1913 میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر، پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے، مسلم لیگ کے رکن، اور انہوں نے حتی الامکان کو کہ کوئی فارمولہ ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور ضمانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کیا جائے گا کہ وہ
بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ، لیکن وہ ناکام ہوئے، شدت کے ساتھ ناکام ہوئے، اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع۔ ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں، آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر کے جو مصنف ہیں، وہ اہم ترین کتابیں ہیں تین مسلم انڈیا کی، پولیٹیکل ایز ویل ایز کلچرل ہسٹری، ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے، اس کو بہت ہی سمجھیے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ مرتب۔ وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، نوجوان، وہ ملے محمد علی جناح سے، اس وقت تک ابھی وہ قائد اعظم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا، محمد علی جناح، اور ان سے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آ گئے، ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے، یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تبصرہ تھا، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے، تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں؟ لیکن اصل میں ایک ٹرننگ فیکٹر آیا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ موومنٹ، اینڈ دیٹ واز 1930۔ اس میں جو الہ آباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا، اس میں خطبہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھونک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور آنے والا ہے، اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسر عروج آئے گا۔ ایک امید افزا صورتحال علامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے پیدا کر دی۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ اور ویسٹرن سویلائزیشن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار۔ کہ یہاں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی، اس پر کس قدر یاس انگیز، نا امیدی سے بھرا ہوا مرثیہ مولانا حالی نے لکھا تھا۔ قوم کی زبان اس وقت وہ تھی، قومی شاعر جو ہے قوم کی زبان ہوتا۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور آخر میں جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اسی قسم کے مرثیے علامہ شبلی نے کہے، مولانا حمید الدین فراہی نے کہے، لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ مرثیے بھی کہے ہیں۔ جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی، جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا، تو دل میں ہوک اٹھی ہے، کبھی یہ مسلمان جہاز رانوں کا مرکز ہو رہا تھا، بیس ہو رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ کہا ہے مرثیہ بھی کہا، اقبال کے ہاں مرثیہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک امید افزا پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ جو عوامی ایک فضا ان کی شاعری سے پیدا ہو چکی تھی، ملی شاعری سے، انہوں نے 1930 میں آ کر مسلم لیگ کی موومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا۔ اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی، 1906 سے آئی تھی، 24 برس ہو چکے تھے 1930 تک، اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا، احیاء اسلام۔ اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحکم کیا دلائل کے ساتھ، عمرانی دلائل، پولیٹیکل سائنس کے جو مستحکم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ اور نمبر 2 انہوں نے کہا، اور یہ ایک پروفیسی تھی، ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی، تجویز نہیں تھی۔ پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے، 1940 میں، یہ 1930 کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں، شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر ان کی نگاہ نہیں گئی، ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا
کہ دور ملوکیت میں، جس کے لیے لفظ بڑا ثقیل استعمال کیا انہوں نے، عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ بنو عباس یہ عرب امپیریلسٹ تھے، یہ عرب قوم کا امپیریلزم تھا. ان کی حکومت اسلام کی عکاسی کرنے والی نہیں تھی. اسلام کی عکاسی کرنے والی تو خلافت راشدہ تھی. ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داغ دھبے آ گئے ہیں اسلام کے چہرے پر، انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں. یہ انجیکشن ہے پازیٹیو مقصد کا. اس وقت تک، اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی، ہندو کا خوف، ہندو اکثریت کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا اندیش. لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد ملی. 1932 میں قائد اعظم گئے انگلستان، لندن، گول میز کانفرنس میں. جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے. اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناح صاحب سے، اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگا اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس ہندوستان. اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانوں نے ہند کو منظم کرے. اور جب تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے، چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی، معجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کے پروونسز نے کس طریقے سے یکجا اور یکسو ہو کر اس موومنٹ کو سپورٹ کی. حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، بلکہ تحریک مسلم لیگ اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی. جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ. پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ. صرف ایک سندھ تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی. ہاں، بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے 1906 میں مسلم لیگ کی، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت وہاں رہی. اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں اینٹی پاکستان. 2 مرتبہ پاکستان نے ایئر فورس بھی استعمال کی وہاں پر. یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے. بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم اور 2 قوموں کے درمیان جو نفرت اس دوران میں پیدا ہو گئی تھی، وہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑ. جو کچھ ہوا ہے پارٹیشن کے وقت، میں نے آپ کو بتایا تھا انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کی، لیکن ہم نے نہ ایک انگریز کو مارا نہ کسی انگریز نے ہم میں سے کسی کو مارا. لیکن جو آپس کی خوریزی ہوئی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین ٹرانسفر آف پاپولیشن، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر سے ادھر، اور پھر عظیم خوریزی، بربریت، وحشت. معلوم ہوتا کہ نفرت کی کوئی آگ اندر جل رہی تھی، بس اسے موقع چاہیے تھا کہ وہ بھر آئے. وہ میں کچھ نہ کچھ تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے کچھ انڈیجینس بھی تھی، کچھ تھی. ان کے اندر ایک جذبہ انتقام تھا کہ مسلموں نے ہم پر حکومت کی اتنے عرصے، لیکن اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انگریز کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی. اور وہ جاتے جاتے ایک بون آف کنٹینشن بھی ڈال گیا کہ یہ دونوں اس پر لڑتے رہے تاکہ ہمارے خلاف کوئی جذبہ نفرت ان کے اندر نہ ابھرے. تو یہ انگریز کی پالیسی تو یقیناً بہت کامیاب تھی، لیکن وہ نفرت کا جو عالم اس وقت تھا اس کو آپ اس وقت امیجن نہیں کر سکتے. وہ نوجوان جو پیدا ہی ہوئے بعد میں پارٹیشن کے بھی 20 25 30 سال بعد پیدا ہوئے، انہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً اندازہ نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی ربط ہو جاتا ہے معاملہ، جیسے کہ کبھی کسی جگہ ہو گیا، کبھی کسی جگہ ہو گیا. ابھی حال ہی میں جو کچھ گجرات میں ہو گیا تھا وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وہ دشمنی اور وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ معاملہ کس حد تک پہنچ گیا. اس کے بعد ایک خیال یہ تھا ہندوستان میں کہ پاکستان جلدی ختم ہو جائے، اور اس کی کوششیں بھی کی گئیں. پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا گیا، پاکستان کے حصے کے ہتھیار روک لیے گئے. پاکستان نے اس کو محسوس کیا کہ اٹس اے تھریٹ ٹو اٹس ایگزسٹنس، جس کے نتیجے میں، جس کے رد عمل میں وہ امریکہ کی جھولی میں جا گرا. اٹ واز اے ریئیکشن. میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا 1953 میں. ہمارے وزیر اعظم اس وقت تھے خواجہ نادم الدین، وہ لاہور کے دورے پر آئے تھے. میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا. ایک تو اس زمانے میں وہ اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی اور اس میں بہت کچھ تو خون لاہور میں ہوا تھا، اس کے بارے میں نے کچھ باتیں کی. اور پھر میں نے ان سے کہا یہ میڈو اس بلا کا نام ہے، میڈو تھی اس وقت، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن. آپ کن بندھنوں میں ہمیں باندھ رہے ہیں؟ بہت ہی بھلے آدمی تھے. مجھے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی میری تو ملاقات ہے، لیکن اس شخص کی شرافت کا اور سادگی جو نقش قائم ہوا میرے دل پر وہ آج تک موجود ہے. دیکھیے یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا ہے، یہ آپ نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں. میں ذرا نٹ کھٹ قسم کا تھا اس وقت بھی نوجوان. میں نے کہا جناب آپ ہمیں ان بندنوں میں باندھ کر آپ چلتے بنیں گے، ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں. وی مسٹ نو what you are doing. بس یہ کہنے پر اچھا آگے کوئی جواب نہیں. دیکھیں
الفاظ 3 جملے ان کے سنا، یہ پوری ہماری تاریخ کا لب لباب بن